3 گناہگار ایسے ہیں جس پہ اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کی ہے. بہت مشہور حدیث ہے کہ 3 گناہگار ایسے، جنت ایک ایسی جگہ جو اس میں نہیں بھی جائے گا، جنت کی خوشبو اتنی دور تک جاتی ہے، مگر خوشبو ایک چیز ہوتی ہے کیسے 60,000 میل کے فاصلے پر بھی جنت کی خوشبو آئی. پوری دنیا ہی 26,000 میل کی ہے، 2-3 دنیا دور بھی اگر جنت ہو، مگر 3 ایسے گناہگار ہیں حرم اللہ ریح الجنت علی ثلاثہ. عاقل والدین ہر ایک کو یاد ہے. نمبر 1 جو اپنے والدین کا حق ہے، اعمل ما شئت. امام کہتے ہیں نا، یہ چوتھے امامی کی حدیث ہے، ساری حدیث ہے، اجرا سجادیہ کی تمہید بن رہی. بہت متقی پرہیزگار نوجوان کو دیکھا کہ کر جو عبادت دل چاہے، جنت تو تجھے ملنے سے رہی. اور وجہ یہی بتائی. لیکن میں واقعات کو خود اس لیے مختصر کر رہا ہوں کہ مشہور واقعات، مگر روایت میں دوسری کیا چیز، اور اس کے حوالے سے آج ذرا عجیب انداز کا ایک بیان کرنا چاہتا ہوں. دوسری چیز کیا؟ دوسرا کون ہے جس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو؟ کہ قاطع رحم جو اپنے رشتہ دار کا حق ادا نہیں کرتا. جب کبھی رشتہ دار کی بات آتی ہے، قاطع رحم رشتہ دار کا حق ادا نہ کرنے والے، آپ کے ذہن میں پہلے کیا آتا ہے؟ وہ بھی صحیح ہیں، بھائی بہنیں، بھتیجے بھتیجیاں، دادا، اگرچہ دادا دادی نانا نانی تو والدین میں آتے ہیں، خالہ چچا پھوپھی، یہی سب تو آتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ 2 لفظ ہمارے ہاں بہت استعمال ہوتے ہیں، عاق والدین یا اطاعت والدین، قاطع رحم یا صلہ رحم. اس میں آپ نے ڈال دیا سارے رشتہ دار صلہ رحم، والدین کو آپ نے ڈال دیا عاق والدین کی کیٹیگری. اور انسان کا وہ قریب ترین رشتہ دار جو ان سب سے بڑھ جاتا، اولاد، وہ کہاں جاتی، وہ کس خانے میں آ رہی، وہ کس کیٹیگری میں جا رہی؟ قاطع رحم کی بات ہوگی، چچا یاد آ جائیں گے، ان کا حق ادا نہیں کیا. صلہ رحمی کی بات ہوگی، خالہ یاد آ جائیں گی، بیچاری بیوہ ہو گئی، بہت قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں، ان کی مدد کرنا. والدین کی بات ہوگی، باپ ماں چلیں، بزرگ بھی یاد آ جاتے ہیں. لیکن جگر کا ٹکڑا تو اولاد بنتی ہے نا، اولاد کی خاطر آدمی ہر قربانی دیتا ہے نا، اولاد کے لیے آدمی اپنے آپ کو مٹا دیتا. وہ ان 2 میں سے کس خانے میں فٹ اتر رہے ہیں؟ یا کوئی تیسرا لفظ ہے؟ تیسرا نہیں، یہی 2 ہیں. صلہ رحم میں اولاد بہت اہم بن کے آتی ہے. جو صلہ رحمی کی بات تھی، اولاد کے لیے، اولاد کا بھی حق ادا کرنا. ان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انہیں حرام سے بچاؤ. کہ صلہ رحم کا لفظ جب سنیں گے آپ اور قطع رحم کا لفظ جب سنیں گے آپ تو آپ نے سوچا میں نے خالہ کا حق ادا نہیں کیا. نہیں، آپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی. بہت یہ بڑا لفظ ہے، لیکن اتنا بڑا لفظ ہے کہ ذہن کہیں اور نکل جاتا. وہ ہیں، ایسا نہیں کہ ان کو بھی بالکل ختم کر رہا ہوں، لیکن جو بات کہنے والا ہوں وہ یہ کہ اولاد کا حق، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے.